نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مسرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم طهر قلوبي من النفاق، اللهم طهر قلوبي من النفاق، اللهم طهر قلوبي من النفاق. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کرنے لگے ہیں لقمان کی جو نصیحت تھی اپنے بیٹے کو. ان آیتوں کے اندر آ، ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہے، اور اس نے ابھی تک کافی ایڈوائسز دے چکا پہ، لیکن میں بس صرف جو لاسٹ کلاس میں نے ڈسکس کیا تھا تھوڑا سا اس کو سمرائز کروں گا، اور پھر آج کی کلاس کی آیتوں کی بات کروں گا. لاسٹ آیتیں جو ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ وہاں پہ لقمان ہے جو والد ہے، وہ اپنے بیٹے سے جب بات کر رہے تو وہ اس کے اندر خدا خوفی پیدا کر رہے. اکثر ہم نے دیکھتے ہیں، ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا، جب جب بھی بچے یعنی کہ ہم لوگ تربیت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا جنرلی بھی آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہو، تو ہم اکثر ری انفورس کرتے ہیں انسان کا ہی ڈر. اگر بچوں کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کبھی کبھی باپ کا ڈر ہوتا ہے، کبھی ماں کا ڈر ہوتا ہے، کبھی فلاں کا ڈر ہوتا ہے، کبھی دادا کا ڈر ہوتا ہے، کسی کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو بچے کو خدا خوفی کی جگہ اس انسان کا ڈر پیدا کرتے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے تب بڑے کی اس کے اوپر ایک روب ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ جو بڑا بزرگ ہونے لگ جاتا ہے، بچہ بھی اوور پاور کرنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ عزت کھو دیتا ہے اور وہ ڈر بھی کھو دیتا ہے. اور یہ ہم نے نیچرلی ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہمیں جن سے بچپن میں ڈر لگتا تھا ہمیں ابھی بھی ڈر لگتا ہو، ایسا نہیں ہے. تو کس طرح سے لقمان اپنے بیٹے کے اندر خدا خوفی پیدا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، میرے پیارے بیٹے، ایک چھوٹا سا کام، ذرے برابر اگر کوئی کام ہو، اور وہ بے شک وہ کام کسی پتھر کے اندر پھنس جائے، کہ وہ ذرہ ہو، وہ ذرہ اگر پتھر کے نیچے کوئی پھنس جائے، گم جائے، اڑ جائے آسمانوں میں یا زمین میں کھو جائے، وہ جو عمل ہوگا وہ کہیں بھی ہوگا، اللہ اس کو باہر نکال لے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کی کس طرح سے خبر رکھ رہے، اللہ اس کام میں بہت لطیف ہے.
تمہیں نہیں پتا کہ اللہ ہر چیز کی خبر رکھ رہا ہے؟ لطیف کا مطلب ہے کہ ایسے نزاکت سے کام کرنا کہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کام ہو رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بہت سارے کام کر رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ ہماری خبر رکھی جا رہی ہے، ہماری خبر رکھی جا رہی ہے، ہمارے ہر عمل، کوئی عمل کھو نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ ماں باپ نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ چھپ کے بات کر رہے ہو کسی سے جس سے نہیں کرنی چاہیے، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں خبر رکھ رہا ہوں۔ تو بچے کے اندر خدا خوفی پیدا کر رہے تھے، اور بچے کے اندر ایک بار خدا خوفی آ جاتی تو پھر آگے اس کے اوپر اتنی، اس کے لیے اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ایک بار خدا خوفی آ جاتی تو وہی باپ کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کے اندر خدا خوفی پیدا کرنے جا رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بیٹے کو بولتا ہے یہ خدا خوفی قائم رکھنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھائی کو پھیلاؤ، اچھائی کا حکم دو۔ وامر، وامر کا مطلب حکم دینے کے لیے آتا ہے۔ اچھائی کا حکم دو، لوگوں کو اچھائی کرنے کے لیے انکریج کرو۔ ونہا عن المنکر، اور منکر سے روکو، غلط کاموں سے روکو۔ آپ دیکھو یہ کہا جا رہا ہے ایک بچے کو کرنے کے لیے، بچے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں اچھائی کے لیے بولنا، اچھائی کو انکریج کرنا اور برائی سے روکنا یہ صرف بڑوں کا ہے، نہیں، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ کرے، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ کرے۔ ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیا تھا، بچہ اچھے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی ہم نے بات کی تھی، اگر اسکول کے اندر فار ایگزامپل، اسکول کے اندر ظہر کا ٹائم آتا ہے تو پہلے تو بچے کو نماز قائم کرنا سکھاؤ، بچے نے نماز قائم کی، اس کے بعد ابھی اسکول میں گیا ہے، کانفیڈنس ڈالو بچے کے اندر، دوستوں کو بلائے، آؤ جماعت قائم کرے۔ بچے کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ جا کے دوسروں کو بھی کہہ سکے کہ آؤ نماز قائم کریں، آؤ اس چیز کو اہمیت دیں، آؤ اس کو نظر انداز نہ کریں۔ تو جتنی جس کی کیپیسٹی ہے وہ جائے، جتنی جتنی اس کی وسعت ہے، استطاعت ہے، وہ جائے، اچھائی کو پھیلائے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور وصبر علی ما اصابک، اور صبر رکھے جو بھی اس پہ گر پڑتے ہیں، جو بھی اصابک مصیبت اس سے ہی آتا ہے، کچھ بھی اگر مصیبت آتی ہے، کچھ بھی مشکل آتی ہے، صبر رکھے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ اچھائی کی ایڈوائس دو گے کسی کو، اچھائی کے لیے بولو گے، برائی سے روکو گے، تو ہر کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، ہر کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، اس میں صبر کی بہت ضرورت ہوگی۔ کئی سنیں گے، کئی نہیں سنیں گے، کئی ریاکٹنگ کریں، ریاکشن دیں گے آپ کو، پیچھے غصہ کریں گے، گالی بھی دے سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان سب کاموں کے اندر صبر رکھنا، اور صبر رکھنا یہاں پہ یہ کہ استقامت سے بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں صبر نہ رکھوں اور کام میں بھی چھوڑ دوں، کیا فائدہ ہی نہیں کرنے کا، میں اس کو کیا بولوں، اس کو تو فجر کے لیے اٹھانے کا فائدہ ہی نہیں، اٹھنا ہی نہیں اس نے، غلط ہے، صبر نہیں رکھا، استقامت نہیں رہی۔ اس کو کیا بولے، اس سے تو گالی دیتی رہنا ہے، یہ نہیں، صبر رکھنا ہے اور استقامت رکھنی ہے، اپنا کام جاری رکھنا ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے دے گا، یا ہدایت نہ بھی دے، وہ اللہ کا کام ہے، آپ اپنا کام پورا کرو، آپ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لیکن حکمت سے روکو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہی کام کا الٹا ریاکشن ہو رہا ہو، حکمت سے کرو کام کو۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ وہ معاملے ہیں جو طے کریں گے آپ کا نتیجہ، یہ ہمت اور حوصلے والے ہیں۔ اس کو دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے، یہ ہمت اور حوصلے والے کام ہیں، بچے کو بتایا جا رہا ہے یہ آسان کام نہیں، یہ ہمت اور حوصلے والے کام ہے، اور تمہیں بھی اس طرف بننا ہے۔
और दूसरा इसका, इसको इस तरह से देख सकते हो कि ये वो काम है जो आपका नतीजा डिसाइड करेंगे, कि आपका नतीजा आखिरत में क्या होगा। ये नतीजा डिसाइड करने वाले, ये बेसिक है, फंडामेंटल है, बुनियादें हैं, इनको कायम रखने। तो आज हम इन आयतों, आयत नंबर 18 से स्टार्ट करने लगे। यहाँ पर बा जो वालिद है, ये अपने बेटे को और नसीहत कर रहे हैं, और नसीहत कर रहे हैं, और इससे इससे वो शुरू करते हैं। वो कहते हैं, वला तुसअर खद्दक लिन्नास, और अपने गालों को ना मोड़ो, अपने गाल को ना मोड़ो लोगों की तरफ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया है वला तुसअर खद्दक लिन्नास। नास का मतलब आम किसी भी इंसान की बात हो रही है। अपना गाल ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ घर वालों की तरफ ना मोड़ो, या दोस्तों की तरफ ना मोड़ो, या मुसलमानों की तरफ ना मोड़ो। नहीं, किसी भी इंसान की तरफ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, यतीम हो, कोई लीडर हो, पावर वाला हो, जानते हो नहीं जानते हो। एटिकेट क्या है, इखलाक क्या है, कि आप जब किसी के यानी कि आपके पास कोई है, आप किसी की प्रेजेंस में हो, किसी के सामने हो, आपने उसको अपना गाल नहीं दिखाना। और गाल दिखाने का क्या मतलब है, कि इंसान उसकी किसी ना किसी तरह से इग्नोर कर रहा हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो। जब उनके सामने हो, अटेंशन पूरी दो बात करते हुए, इग्नोर नहीं करो। ये आधे दिल से सलाम ना करो। ऐसे मैं बैठा हूँ, रख के मैं फोन पे बैठा हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं फोन पे बैठा हूँ, और जो भी आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हाँ अस्सलाम वालेकुम, लेकिन फोन की तरफ ही नजर है। ये बहुत ही इंसल्टिंग काम है दूसरे के लिए, वो आज फील होता हो ना होता हो, हमें अपने अमल से, कि नबी यानी कि कुरान यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि अपना गाल किसी की तरफ ना करो, मतलब अपना चेहरा उनकी तरफ करो जिनसे बात हो रही है। अब चेहरा उनकी तरफ करना, अटेंशन देना, ये इसकी ये उम्मीद नहीं की जा रही है आपसे कि आप ऐसे 24 घंटे हो, नहीं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देखते हैं, उन्होंने अपना जो दिन था वो डिवाइड किया हुआ था। दिन के कुछ हिस्से थे जब वो पूरे पब्लिक के लिए खुले हुए थे, मतलब कोई भी आ सकता है उनके पास, कोई भी आता है उनसे आके बात कर सकता है। और जब वो उनके पास आता तो पूरी अटेंशन देते हैं उसको। लेकिन कुछ ऐसे औकात थे दिन में जब जो उन्होंने रखे थे, इनमें वो किसी से नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पर, ईशा के बाद, ईशा के बाद वो किसी से नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ वक्त है जाकर या तो सोने का, या तो अपने फैमिली के साथ होने का। ईशा के बाद कोई नहीं आके बात करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बात नहीं, किस करेंगे नहीं बात। लेकिन जो उनके अगले औकात थे, जहाँ पे वो पूरे टेंशन से बात करते थे, और इतनी अटेंशन देते थे कि जो मिलने आता था उसका नाम तक याद रखते थे, उसका नाम तक याद रखते थे। मदीना के अंदर छोटे छोटे बच्चों तक का नाम याद था उनको। एक वजह थी, बच्चों को तो यानी कि जिससे प्यार मिल रहा होता है उसकी तरफ चले जाते हैं, कि नबी को हमारा नाम भी याद है। यही बच्चे को एक खुशी देता था कि मैंने इसके पास जाना है, नबी के पास जाना है, उनसे बात करनी है। मेरा नाम तक जानते हैं, मेरे बारे में सब कुछ याद है उनको, जो पिछली बार में बात किया था। और बच्चों को इन चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये सब करने का, ये अटेंशन देकर बात करना, इसके इसका एक इतना पॉजिटिव असर होता है लोगों पर। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं मैंने जब ये थोड़ी यानी कि कॉन्शियसली स्टार्ट किया था ना, इस तरह से कि मैं लोगों की तरफ बात सुनूं, लोग मुझे सुने कहने लगे कि ये बहुत अच्छा लिसनर है। और लोगों का दिल करता है फिर कि वो और बात करे, आपसे और बात करे, क्योंकि ये सुन रहे हैं। आज की प्रॉब्लम ही यही है कि कोई सुनने वाला नहीं है, एक अच्छे कान के साथ कोई सुनने वाला नहीं है, एक खुले यानी कि जहन पूरा ध्यान दे के सुनने वाला कोई नहीं है आसपास।
क्योंकि जब आप लोगों की सुनते हो, उनको पता चलता है कि आपको उनकी फिक्र है, आप उनको याद रखते हो, आप उनकी कदर करते हो, वैल्यू देते हो उनको। और ऐसे ही लोग फिर आपकी भी बात सुनेंगे जब आप उनको हक बोलोगे, जब उनको पता होगा कि आप उनकी फिक्र करते हो, आप उनकी बातें तक सुनते हो, दिल से निकली हुई बातें उनकी सुन रहे हो, और कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर वो आपकी भी बात सुनेंगे, वो आपको इतनी इज्जत देंगे कि कम से कम आपकी बात सुनेंगे जरूर। अमल ना करे वो दूसरी चीज है, वो उनके और अल्लाह के बीच का मामला है कि हिदायत का बात ही, लेकिन आपकी बात जरूर सुनेंगे। और ये चीज के अंदर, ये जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि अटेंशन ना देना, इसमें जो हमारे फोन का किरदार है, उसका जिक्र किए बगैर हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आज जो हमारे फोन का किरदार है, जो हम इस कुरान के अंदर जो ये नसीहत है एक बाप ने अपने बेटे को दी भी है, उस पर हम लोग नहीं अमल कर पा रहे, उसमें फोन का सबसे बड़ा किरदार है। और ये सही में बहुत ही एक इंसल्टिंग काम होता है दूसरे की तरफ, जब हम अपने फोन पे लगे होते हैं, हमारे सामने एक बंदा बैठ के बात कर रहा है और हमारा मुंह उनकी तरफ नहीं होता। और अक्सर हम अपने फोन के अंदर इतना खोए हुए होते हैं कि हमें उनकी बात, आधी बात भी मिस कर देते हैं। कोशिश कर रहे होते हैं कि सुनने, लेकिन आधी बात मिस कर रहे, फिर बीच में बोलते हैं कि हाँ क्या कहा, सॉरी मैं भूल गया, रिपीट करेंगे आप। ये जो रिपीट करने के लिए आप बोलते हो, तो दिखाते हो कि आप दूसरे को कि मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है, मुझे या तो आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मैं बार बार फोन पे देखता हूँ, एक बात भी कर रहा हूँ देख रहा हूँ, लेकिन बार बार मैं फोन पे देख रहा हूँ। इससे क्या अंदेशा मिलता है दूसरे को? दूसरा चाह रहा है कि बस बात अभी खत्म की जाए, बात किसी तरह काट दी जाए। या तो आपके पास कोई आया बात करने के लिए, आपको आवाजें दे रहा है, आपको आवाज दे रहा है, लेकिन अपने फोन में इतना खोए हुए हो कि आप जवाब तक नहीं दे पा रहे हो। और यहाँ पे एक बात का और नोट करना है, यहाँ पे आयत आपको ये नहीं बोल रही कि आपको प्रिटेंड करना है, मतलब कि आपको नाटक करने के लिए नहीं बोल रही कि आप लोगों को दिखाओ आपको लोगों की फिक्र है, नहीं। अंदर से आना चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि मुझे इसकी बात सुननी है, अंदर से होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अंदर से ये फील नहीं करते दूसरे के लिए, तो वो आपके अमल में झलकेगा, कहीं ना कहीं आपके अमल में झलकेगा। अगर आपको वाकई में किसी की फिक्र नहीं है, तो आज ही तो कल उनको पता चल जाएगा, आपके अमल के जरिए ही। तो यहां पे कहा जा रहा है कि अपना गाल लोगों की तरफ नहीं मोड़ो, अपना गाल लोगों की तरफ नहीं मोड़ो। और देखें आप, एक कुरान के अल्फाज कितने कितने असरदार है। ये तो मैं वैसे बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी कुरान के अल्फाज कितने असरदार है। यहाँ पे देखें, कुरान ने ये नहीं बोला कि मुंह उनकी तरफ करो। तो उलमा कहते हैं कि ये एक आयत है जहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि कुरान कल्चर को खत्म करने नहीं आया था। क्योंकि हर कल्चर में चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। कई कल्चर में होते हैं कि आप नजरों से नजर मिला सकते हो, तो मुंह जब करोगे तो नजर से नजर मिला सकते हो। लेकिन दूसरे कल्चर होते हैं जहां पर जब कोई बड़ा होता है, किसी बुजुर्ग से बात कर रहे होते हो, तो उनसे नजरें नहीं मिलाना, वो थोड़ा सा यानी कि इज्जत में कमी करने के मेयार पे आ जाता है। जो कि इस्लाम के हिसाब से उसमें कोई इशू नहीं है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कल्चर जब तक इस्लामिक दायरे के अंदर है, इस्लामी दायरे के अंदर है, कोई मसला नहीं। अगर कल्चर के अंदर है, ये नॉर्मल है, जाना माना है कि ठीक है, किसी बुजुर्ग से बात करो तो नजर से नजर नहीं मिलाओ, लेकिन चेहरा उनकी तरफ कर सकते हो, गाल उनकी तरफ ना करो।
ان کی طرف میں دیکھ رہا ہوں لیکن اگر نظریں جھکی بھی، کئی کلچر کے اندر تک نظریں جھکی ہو ان کو برا مانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ایک معروف طریقہ ہے، لوگوں کے اندر جانا مانا ہے اور اسلامی دائرے کے اندر ہے، اس حساب سے چیزیں کرو۔ تو لوگوں کی طرف گال نہ موڑو، ان کو اپنی اٹینشن دو۔ آنکھیں دینے کے لیے نہیں کہا، اٹینشن دینے کے لیے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے بیٹے کو بولتے ہیں، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر نہ چلو مرحا۔ مرحا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی اکڑ کے چل رہا ہو اپنی خوشی میں۔ یہ ایک ایسا بندہ ہے جو سوچتا ہے کہ میں انسانیت کو بہت بڑا تحفہ ہوں، میرے سے تو کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں جو اس دنیا میں آئی ہو، جیسا میں سوچتا ہوں میری ہی سوچ اور میری ہی ذہنیت سب سے زبردست ہے، میں ہی سب سے گڈ لکنگ ہوں۔ وہ ایسا بندہ جو سوچتا ہے کہ میں راہ پر چل رہا ہوں، تو جو دوسری جنس ہے، کہ اگر مرد ہے تو عورت ہے، تو عورت ہے تو وہ مرد کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ میں جب جب گلیوں سے گزرتا ہوں تو سب میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ جیسے میں لڑکا چل رہا ہوں، لڑکا چل رہا ہوں تو سب لڑکیاں میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں اپنے ذہن میں ایسے کوئی خیالوں میں ہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بندہ یہ اس طرح سے چل رہا ہے، اس طرح سے نہ چلو زمین کے اوپر، یہ اکڑ، یہ کبر، اس طرح سے نہ چلو زمین کے اوپر۔ اور چال کی بات کیوں کی ہے؟ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نوٹس کرو گے کہ کبھی کسی غریب کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے، تو چیزیں خریدنے سے پہلے ہی اس انسان کی چال سب سے پہلے بدلتی ہے۔ جب خوشی آتی ہے، کسی چیز کی خوشی ہوتی ہے، جاب لگ گئی، یا کسی کیس میں کئی لوگ جن کے جب یعنی کہ ان کی پہلی اولاد ہوتی ہے تو ایسے سینہ تان کے ایسے سے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کے شکر میں نہیں، سینہ تان کے ایسے سے چل رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا مار کا مار دیا ہو۔ یا کوئی ایسا انسان جس نے کبھی زندگی میں کوئی اچھی گاڑی نہیں چلائی، وہ نارمل گاڑیوں میں سفر کرتے رہے، لیکن ابھی اس کو ایک فراری مل گئی چلانے کے لیے، کنورٹیبل، بیٹھا ہے گاڑی کے اندر، اس کا بیٹھنے کا انداز بدل جائے گا، وہ گاڑی اس طرح سے چلائے گا جیسے کہ دنیا اس کی ہے۔ یہ جو ذہنیت ہے نا کہ اب ہر چیز میری ملکیت ہو گئی بھی، یہ انسان کو اس کبر والے طریقے سے چلاتا ہے، چال بدل جاتی ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کو بہت اٹینشن مل رہی ہوتی ہے یا اس کی بہت تعریف کی جا رہی ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھو، جو بہت ہی یعنی کہ انفلوئنشل لوگ ہیں، جن کے بہت فالوورز ہیں سوشل میڈیا پر، اور ایسے فالوور بھی نہیں، اندھے فالوور ہیں جو ان کے لیے کچھ بھی کر دیں گے، جو ان کے ڈیفenس میں کچھ بھی بول دیں گے۔ جب ایسے لوگ آپ کے فالوورز ہوں تو انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر کبر پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کبر آنا آسان ہو جاتا ہے، اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ اور علماء بھی آتے ہیں، علماء کے بھی فالوورز ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کے بارے میں بہت خبردار رہے ہوئے، اور وہ اس چیز سے پتہ ہے کیسے اپنے آپ کو بچاتے تھے؟ وہ جب جاتے تھے پبلک کے اندر تو وہ جا کے ان چیزوں کی بات کرتے جس میں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو جا کے چمکا نہیں رہے ہوتے تھے لوگوں کے سامنے، وہ ان چیزوں کی بات کرتے تھے جن میں وہ اچھے نہیں ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو عاجز رکھ سکے، اپنی آخرت کو رسک میں نہ ڈالے۔
اس کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہے، جب آپ دوسروں کی پرابلم سالو کرنے میں لگو گے، آپ جاؤ گے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے جاؤ گے، جب دوسروں کی پرابلم کو سنو گے تو انسان وہ پرابلم سننے کے لیے ہی، وہ سنتے سنتے ہی، ان کے درد کو محسوس کرتے کرتے ہی، وہ اپنی بڑائیوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک وجہ ہے کہ لوگ عام طریقے سے جو ظلم ہو رہے ہیں دنیا کے اندر ان کی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنی خوشی میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں اس کی بات کروں گا پھر میں خوش ہو کے کیسے گھوموں گا، میں دکھا بھی نہیں سکتا میں خوش ہوں، مجھے بس اپنے اندر رہنے دو، مجھے اپنی خوشی میں رہنے دو۔ اور لوگ اس لیے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن جب آپ سوچتے ہو، کسی جو مشکل میں لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہو، تو پھر آپ کو اللہ کا شکر کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو عاجز ہونے کا موقع ملتا ہے، آپ کو اچھائی لانے کا موقع ملتا ہے، آپ اپنے کبر سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہو، اپنے کبر سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہو، خود پسندیدہ ہونے سے ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہو۔ اور یہ آیت جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں اہم بات یہ کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کیسی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ایک حدیث میں تھی، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی کہ یہ کوئی بات چل رہی تھی لیکن میں صرف ایک چیز ہائی لائٹ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک صحابی سے کہ میں کھاتا ایک غلام کی طرح ہوں، میں بیٹھتا ایک غلام کی طرح ہوں، بے شک میں ایک غلام ہی ہوں۔ ان کی عاجزی کیا تھی؟ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ کہ میں غلام ہوں۔ دنیا انہوں نے اس طرح سے نہیں گزاری کہ کوئی بادشاہ تھے، ان کے پاس آئے بھی بہت سارا، یعنی کہ پیسہ بھی آنا شروع ہوا، جنگیں جیتنا شروع ہو رہے تھے، خیبر ان کے پاس آ گیا، پیسے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے چنا اپنے لیے کہ وہ غلام کی طرح رہے۔ اور یہ ہمارے لیے کیوں کیوں یہ ایک اہم چیز ہے؟ یہ صرف ہے کہ اگر کسی کے دل میں کچھ آ رہا ہے، کبر آ رہا ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا، جب انسان کا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ میں نے غلام کی طرح زندگی گزارنی، کبر آنا کیا مشکل ہو جاتی۔ یہ انکریجمنٹ نہیں ہے کہ کوئی ویسے اچھی کمفرٹیبل لائف گزارنا چاہ رہا ہے اور اس کے دل میں کبر نہیں آ رہا ہے، یہ اس کو روکا نہیں جا رہا ہے یہاں پر، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے کمفرٹ ایک رسک کے ساتھ بھی آتا ہے۔ رسک کیا ہے؟ کہ آپ میں کبر آ سکتا ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہو الحمدللہ، آپ اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرو، اس سے روکا نہیں جا رہا۔ پھر آگے اس آیت میں بولتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ بے شک اللہ نہیں محبت کرتا کل مختال فخور، ہر مختال فخور سے۔ مختال کیا ہوتا ہے؟ مختال ایک ایسا انسان ہے جو تعریف لیتا ہے ان چیزوں کی جو اس نے نہیں کی ہوتی، وہ اپنے بارے میں ایسی چیزیں سوچتا ہے اور بولتا ہے کہ جو وہ نہیں ہے، یہ مختال ہے۔ یہ خیالی پلاؤ اپنے خیالوں میں رہتا ہے کہ بہت عظیم چیز ہے، یہ مختال ہے۔ فخور کیا ہے؟ فخور یہ ہے، یہ اپنا فخر جتانے والا ہے۔ مختال تو اپنے ذہن کے اندر ہی تھا نا، فخور
یہ بتاتا ہے، فخر کرتا ہے، بتاتا ہے، اعلان کرتا ہے اپنی ان سوچ کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کسی مختال اور فخور سے محبت نہیں کرتے، کسی مختال اور فخور سے مدد نہیں کرتے. اور مختال اور فخور کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس آیت کی شروع میں جا کے دیکھو، اس کی چال سے، اس کے بات کرنے کے طریقے سے. کسی کو گال دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس آپ سے بہتر چیزیں ہیں کرنے کے لیے، یہ میرے پاس آپ سے بہتر چیزیں ہیں کس سے بات، میں خود آپ سے بہتر ہوں، آپ کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں. چلنے کے انداز میں، یہ دنیا ہی میرے لیے بنی ہے، میرے لیے سب کچھ ہے. کبر، یہ چیزیں اللہ کی محبت سے باہر نکالتی ہیں انسان کو، اللہ کی محبت سے دور کرتی ہے انسان کو. اور ایک مومن کے لیے تو یہ بہت ضروری آیت ہے. یہ چیز نہ آئے، یہ چیز ان کے اندر نہ آئے، کیونکہ اللہ کی محبت ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور آپ ایک بات یاد رکھو، بندہ عاجز وہ ہوتا ہے جس کو آپ وقت گزرتے ہو تو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ اپنے لیے ہر چیز یعنی کہ اٹینشن نہیں مانگ رہا ہوتا، ہر چیز اناؤنس نہیں کر رہا ہوتا، بڑی بڑی یہ میں نے دیکھو کیا بڑی چیز کر دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. آپ ایک عاجز انسان کے ساتھ ہوتے ہو، آپ یہ بھی کرتے ہو، آپ وہ بھی کرتے ہو، آپ یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ آہستہ آہستہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو دیکھو کس طرح سے یہاں پہ ایک والد اپنے بچے کے اندر اچھا اخلاق ڈال رہے ہیں. وہ یہ نہیں بول رہا کہ یہ ایسا نہیں کرو، لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، نہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا نہیں کرو کیونکہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، نہیں. یہاں پہ پھر اس نے کیا ڈالی ہے اینڈ میں؟ خدا کی محبت ڈالی ہے بچے کے اندر. پہلے خدا خوفی ڈالی تھی، ابھی خدا کی محبت ڈال رہے ہیں اپنے بیٹے کے اندر، کہ اللہ کی محبت سے آپ کو دور کر دے گی یہ. اور یہ دو چیزیں ہیں، اگر بچپن میں ہی بچے کے اندر آ جائیں، ایک خدا کی محبت اور ایک خدا خوفی، یہ دو چیزیں آ جائیں، تو ان کی جو الگ الگ مرحلے سے گزریں گے اپنی زندگی میں، الگ الگ فیزز میں سے گزریں گے. آج ماں باپ ہے نصیحت دینے کے لیے، کل نہیں ہوں گے. آج وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں ہے کہ ماں باپ سے اچھی نصیحت مل رہی ہے، کل وہ الگ الگ لوگوں کے درمیان میں سے گزریں گے، جن میں کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے. تو یہی خدا کی محبت اور خدا خوفی ہے جو ان کو اس ٹریک پہ رکھے گی کہ یہ صراط المستقیم پر رہے، کہ جو اللہ نے کہا اس راہ پہ چل رہے ہو. وہی جتنی جلدی انسان کے اندر آئے تو وہ بہتر ہے، لیکن مشکل چیز ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے پیدا کرنا، مشکل چیز ہے، لیکن اپنا کام کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کرنا ہے. پھر آگے وہ اور بولتے اپنے بیٹے کو، وقصد فی مشی کا، کہ اپنی چال درمیانی رکھنا، کہ جب چل رہے ہو درمیانہ چلنا. اور درمیانہ کیا ہے یہاں پر؟ درمیانہ وہ ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہوا ہے. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شمائل الترمذی. اس کے اندر یہ جو اسکالر تھے، انہوں نے وہ ساری احادیث جمع کی ہوئی ہیں جن کے اندر جو صحابی تھے، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کہ وہ دکھتے کیسے تھے، وہ بات کیسے کرتے تھے، وہ کیا پہنتے تھے، کس طرح کی انگوٹھی تھی ان کی، کس طرح کی تلوار تھی ان کی، کس طرح سے ہنستے تھے، کس طرح سے بیٹھتے تھے. وہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ ساری احادیث جمع ہے. اور اسی کتاب کے اندر حدیث ہے جہاں پہ
ایک صحابی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے کہ ہم جیسے سیڑھیاں نیچے نہیں اترتے، یہ کہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہو تو نیچے چلتے ہو، اب نیچرلی انسان تھوڑا سا تیز، کیونکہ جس طرح سے وہ نیچے جاری ہوتی ہے، گرنے والے نہیں آتی، کہ تھوڑا سا تیزی سے چلتے ہیں، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، یہ درمیانی چیز ہے۔ وہ جب چلتے تھے، جب آپ اس طرح سے چل رہے ہوتے ہو تو اس میں ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ اس کے کوئی مقصد ہے، با مقصد ہوتی تھی ان کی چلنے میں بھی مقصد ایک جھلکتا تھا۔ وہ ایسے آرام سے نہیں چل رہے ہوتے تھے، اپنے کو گھسیٹ کے نہیں چل رہے ہوتے تھے، اور نہ ہی وہ بھاگ رہے ہوتے تھے، وہ صرف اس طرح چلتے تھے جس طرح سے نیچے اتر ہم جیسے نیچے نہیں اتر رہے ہوتے اس طرح سے وہ چلتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اپنے بیٹے کو بولتے ہیں وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچے رکھنا، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنے ٹون کو نیچے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بات کرتے تھے تو وہ اطمینان فیل کرتے تھے، ان کی ٹون اس طرح سے تھی، آہستہ سے بات کرتے تھے، ان کو سنتے ہی لوگ کیوں ان کو اور سننا چاہتے تھے؟ ایک ان کی جو ٹون تھا وہ بھی تھا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر وہ ان کی اپنی برکات تھی، لیکن ہم ان کے عمل سے ہی سیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ سے، یعنی کہ ایک آرام سے بات کرتے تھے۔ آپ دیکھو، آپ انہی ریلز پر اگر اسلامک کوئی ریل آتی ہے، جب آپ لوگ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ اس پہ جلدی رکو گے جہاں پہ ایک آرام سے بات کی جا رہی ہو، اور اگر کوئی بہت ہی تلخ لہجے میں بات کرے ہو، شاید ایک بار سنو، دو بار سنو، لیکن بار بار سننے کا آپ کا دل نہیں کرے گا۔ لیکن جو آپ سے آرام سے بات کر رہا ہوں، بہت ہی ایک اچھی سی ٹون میں بات کر رہا ہوں، آپ کا دل کرے گا آپ اس کو اور سنو، اور اپنی آواز نیچے کیوں رکھو؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک جو سب سے ایک انکرا، سب سے یعنی کہ ایک بری آواز ہے، وہ جو سب سے بری آواز ہے وہ ایک گدھے کی آواز ہے۔ اور آپ گدھے کی آواز کیا ہے، کس طرح سے ہوتی ہے؟ اونچی، اور اس کے اندر ایک ایسے، اس کے ہینکنے میں ایک عجیب سی ایک زور سے آواز آتی ہے جو کانوں کو اچھی نہیں لگتی، جو کانوں کو پر اچھی نہیں بھاتی، گدھے کی ہینکنے کی آواز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اب دیکھو، گدھا وہی آواز ہر موقع پہ نکالتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ اتنے زور سے ہینکتا ہے، خوش ہوتا ہے تو ہینکتا ہے، درد میں ہوتا ہے تو ہینکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی بولا جا رہا ہے اس گدھے کی طرح نہیں بنو، اس گدھے کی طرح ریاکٹ نہیں کرو کہ میں خوش ہو رہا ہوں تو میں شور مچا رہا ہوں، میں دکھ میں ہوں تو میں شور مچا رہا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے تو میں شور مچا رہا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے تو میں شور مچا رہا ہوں، مجھے گرمی لگ رہی ہے تو میں شور مچا رہا ہوں، اب مجھے سردی لگ رہی ہے تو میں شور مچا رہا ہوں۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ، یعنی کہ تھوڑا سا، یعنی کہ سائڈ ٹریک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی کہا ہے، جب مرغے کی اذان سنو، جب مرغے کی اذان سنو تو اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے نعمتیں مانگو، کیونکہ مرغے نے ایک فرشتہ دیکھا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی گدھے کے ہینکنے کو سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، مطلب اللہ سے کہو کہ مجھے شیطان سے دور رکھے، کیونکہ اس گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ گدھے کی ہینکنے کو سنو تو شیطان سے پناہ مانگنے کا اللہ کو بولو کہ شیطان کو مجھ سے دور رکھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی ہم نے دیکھے کہ ان آیتوں کے اندر اخلاق سکھایا جا رہا ہے۔ اخلاق کیا تھا؟ کہ کسی کی طرف اپنا گال نہ موڑو، جب چلو تو ایک کبر میں مت چلو،
जब चल रहे हो तो आहिस्ता से चलो, मतलब कि वक्त से एक, आहिस्ता से नहीं, मेरा मतलब क्या था कि एक दरमियानी चाल रखो, आवाज को नीचे रखो। ये जो चीजें आपको इधर इखलाक बताया जा रहा है, ये इखलाक आप जनरली ऐसे इखलाक में होगे, आम तौर पे ये आपका इखलाक होना चाहिए। लेकिन कई मौके आएंगे, कई ऐसे मौके होंगे जब आप इन इखलाक पे अमल नहीं करोगे, लेकिन वो सिर्फ कुछ मौके हैं जिन जब इन इखलाक पे नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम उसकी बात करते हैं, जब एक इंसान, कब एक इंसान इस तरह चल सकता है कि जिसके अंदर उसकी किबर झलक रही हो। तो उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जंग का मौका था, जंग का मौका था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनका नाम था अबू दुजाना। ठीक है, इस तरफ मुसलमान की फौज जमा हो रही है, दूसरी तरफ काफिरों की फौज जमा हो रही है। और ये जो सहाबी थे अबू दुजाना, ये ऐसे सीना फुलाकर ऐसे चल रहे हैं, अपनी तलवार को घुमा रहे हैं, सर पे उन्होंने एक ऐसे एक लाल रंग का एक पट्टा बांधा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देख के कहा कि ये जो तुम्हारी चाल है, ये अल्लाह को निहायती नापसंदीदा है, सिवाय इस मौके पर, सिवाय इस मौके पर। तो जंग के मौके पर इस तरह से चलना, अपने लोगों को, उनके हौसले बढ़ाना, अपने दुश्मन के हौसलों को पस्त करना, ऐसी चीजों से, तो अल्लाह ने उसको अलाउड किया हुआ है। वरना ये इस चीज को अल्लाह निहायती नापसंदीदा करार दिया हुआ है। दूसरी चीज, आवाज उठाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आमतौर पर, यानी कि वो रखते थे, यानी कम आवाज में बात करते, ऊंची नहीं बात करते, लेकिन खुतबे के वक्त आता था तो आवाज उठा के बात करते थे। जंग के मैदान में आवाज उठा के बात करते थे। आपको कहा हुआ है यहाँ पे दरमियानी चाल रखो, लेकिन कहीं पर आग लग रही है, लोग भाग रहे हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि मैं दरमियानी चाल रखूंगा। नहीं, उस मौके पर आप भी लोगों के साथ भाग के बाहर निकलोगे। आम तौर पर आपका इखलाक इन आयतों के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन कुछ मौके आएंगे जब आपको ये इन पे अमल नहीं करा, वो ऐसे मौके हैं, इमरजेंसी के मौके हों, जिंदगी के आम मर्रा के मौके नहीं। तो इस आयत के साथ एक बाप की अपने बेटे को जो नसीहत थी, जिस इस सेक्शन में थी, वो मुकम्मल होती है। लेकिन आप देखो क्या बैलेंस था लुकमान की नसीहत के अंदर भी। लुकमान ने जो नसीहत दी हुई है, उसमें उसने कुछ चीजें करने के लिए बोली है और कई चीजों से रोका है। एक बैलेंस किया हुआ है। वो हर चीज बोल सकता था कि ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो, वो भी नहीं करो, वो भी नहीं करो, वो भी नहीं करो। उसने इस तरह से बात नहीं की। उसने इस तरह से भी बात नहीं की, ये चीज करो, ये चीज करो, ये चीज करो, ये चीज करो, ये चीज करो। उसने ये भी नहीं कहा। आप देखो, बैलेंस चेक करो आप। शुरू होती है ये आयतें जहां पे लुकमान कहता है, लुकमान को कहा जाता है कि उसको हुक्म दी क्योंकि वो शुक्र करता था। तो शुक्र करने के लिए हमें बोला जा रहा है। हमें जब नसीहत हो रही है, आप उस तरह से लें, शुक्र के लिए बोला जा रहा है। और शुक्र का ऑपोजिट कुफर है, उससे कुफर है, यानी कि कुफर नहीं करो। तो पहली चीज थी क्या? शुक्र करो। दूसरी चीज, शिर्क मत करो। तीसरी चीज, माँ बाप के साथ अच्छे हो। माँ बाप की वसीयत की गई यहाँ पर, करने की चीज। चौथी चीज, कि माँ बाप आपको कहे शिर्क करने के लिए, तो उनकी बात ना मारो, ना करने वाली चीज। पांचवी चीज, माँ बाप का साथ मत छोड़ो, करने वाली चीज। मना नहीं किया गया, करने वाली चीज। बैलेंस रखा हुआ है। फिर उसके बाद एक तो एक ये तो अभी तक ये चीज हुई, फिर बैलेंस वाली चीज। बैलेंस वाली चीज क्या थी? अल्लाह देख रहे, अच्छा करो बुरा करो, अल्लाह देख रहे। फिर उसके बाद स्टार्ट होते हैं करने वाली चीज। नमाज कायम करो, अच्छाई फैलाओ, बुराई से रोको, और सब्र रखो। फिर ना करने वाली चीज, कि गाल मत दिखाओ किसी को।
किबर से ना चलो, और बैलेंस कंप्लीट करते हुए एंड में वो चीज बोलते हो कि करना किस तरह से, कि दरमियानी चाल रखो, अपनी आवाज कम रखो। तो इस तरह से इंसान नसीहत भी करता है। हर चीज इस तरह से बना के नहीं बोलता, एक लिस्ट बना के नहीं, ये नहीं करो, 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 नहीं। दूसरी तरफ से अगर हर चीज इस तरह से बोले कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, नहीं। हुक्म नहीं चला रहे, नसीहत दे रहे हो। तो कई चीजें करने के लिए बोलो, और कई चीजों से रोको। इस तरह से नसीहत करते हैं, स्पेशली बच्चों को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नसीहत देते हुए, प्यार को मत भूलो। लुकमान अपने बेटे को बार बार मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया, या बुनैया, या बुनैया। प्यार सबसे अहम है इन चीज के अंदर। और आप देखो, ये चीजें जिनकी वो नसीहत दे रहे हैं, तो ये एक एक एक्सपेक्टेड चीज है, ये उसके उनके अंदर भी होगी ये चीज। वो अपने बेटे को ये नहीं बोलेंगे कि आवाज कम रख के बात करो, और खुद चिल्ला के बोल रहे होंगे। तो इस तरह से नहीं होता। वो करके भी दिखा रहे थे, आवाज कम रखना, दरमियानी चाल भी चलते हुए दिखा रहे थे, दरमियानी चाल। तो नसीहत इस तरह से करो। हम अक्सर ये शुरू शुरू में बात करते थे किस तरह से नसीहत हमारी असरदार हो। तो ये तरीके बताए जा रहे हैं, हिकमत हमें सिखाई जा रही है, तरबियत हमारी की जा रही है, इखलाक हमें सिखाया जा रहा है। और आप एक और चीज को देखो, अब देखो इन आयत के अंदर जो आखिरी हिस्सा था, वो इखलाक पे काम कर रहा था शुरू में। तो ये आपके अंदर ना बेस कायम कर रहे हैं, ये बेस कायम कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर क्या चीजें, बुनियादी चीजें कायम होनी चाहिए। शिर्क ना करना, माँ बाप की कदर करना, खुदा खौफी, खुदा से मोहब्बत, और इखलाक, और इखलाक, ये अहम चीजें हैं। इखलाक बहुत जरूरी है। इल्म बेशक कम ले ले, लेकिन इखलाक जरूर सीखे। इखलाक इतना जरूरी है। तो इखलाक पर फोकस रखे। तो ये थी लुकमान की नसीहत अपने बेटे को। इसके बाद एक, यानी कि एक दूसरा एक हिस्सा स्टार्ट होता है इस सूरा के अंदर। तो इंशाल्लाह उसको अगली आयतों में देखेंगे, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला, जैसे होता है ना, अगर कोई ऐसे लिख रहा होता है तो एक इंट्रोडक्शन हुआ, बीच में फिर वो नसीहत आई, अभी कंक्लूजन आएगा। तो इंशाल्लाह हम उससे उसको अगली क्लास में देखेंगे। और अगर किसी कोई सवाल है तो इंशाल्लाह उससे स्टार्ट करते हैं। अगर सवाल नहीं है तो इकरा आप स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह, अगर आपने कुछ शेयर करना हो, बिस्मिल्लाह। अम, हाँ। मेरा आज का रिफ्लेक्शन या फिर जो मेरे थॉट्स हैं आज यही है कि हमें बताया है कि कैसे हम अपने आप को हम्बल रखें। आजकल के ज़माने में जब तक आप, अगर कॉर्पोरेट लाइफ की भी बात करें हम, जब तक आप अ, जिता के नहीं बताओगे आपने कुछ किया है तो लोगों को पता नहीं चलता। या फिर वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ट्रैप है कि आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि सब करें तो आपको भी करना पड़ेगा। या फिर आप कहीं भी कुछ भी करो तो जिताना जरूरी है। ऐसा सोसाइटी में नॉर्म बनाया गया है। तो आई थिंक कुरान और अल्लाह हमें इस चीज़ से दूर कर रहा है और हमें एक हम्बल अप्रोच सिखा रहा है कि आपने जैसे बताया कि गधे की तरह नहीं कि आपको कुछ कुछ भी आप फील करें, जो खुश हो, भूख लगी हुई है या फिर आप उदास हो, आप लोगों को बताओ। एक सेल्फ कंट्रोल भी है और जितना जरूरी है उतना बताओ। तो आई थिंक ओवरऑल ये एक एक अच्छा वे है कि एक इंसान को कैसे बनना चाहिए, किस तरीके से हम्बल रहना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। जाकला है। वैसे आपकी बात ठीक है कि दुनिया में ये एक प्रमोट किया जा रहा होता है कि अपने आप को हाईलाइट करो, तो यही आगे बढ़ने का तरीका है। लेकिन जनरली आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, और एक देखें कुरान में भी देखेंगे, जो बंदा अपने आप को दिखा रहा होता है एक पोजीशन की, जनरली वो बंदा डिजर्विंग नहीं होता, अगर उसका काम बात नहीं कर रहा।
یہ جنرلی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. اگر آپ کو کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے اور اس کا کام اس کے لیے بات نہیں کر رہا، تو جنرلی یہ بندہ ڈیزرونگ نہیں ہوتا اس پوزیشن کے لیے. تو یہ ایک ویسے جنرلی ہمارا تھا، کیونکہ جو لیڈرشپ مانگتا ہے، جو اس کے لیے بہت یعنی محنت کر رہا ہوتا ہے صرف دکھانے کے لیے کہ مجھے لیڈرشپ چاہیے، ایسے بندہ لیڈرشپ ڈیزرو نہیں کرتا. تو یہ ہمارے لیے obviously وہ ایک کلچر تو بنا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو دکھاؤ گے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھو کہ میں ایک کارپوریٹ کلچر میں بھی کام کرتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام آپ کے لیے بات کرے اور آپ کو نہ دکھانا ہو اپنے آپ کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہ کرنا. حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پہ موقع ہوتا ہے بات کرنے کا ادھر بات کرے انسان. جہاں پہ موقع نہیں ہوتا، جہاں پہ اپنے آپ کو اتنا سینہ پھلا کے اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز دکھانے والی تو ان چیزوں سے بچ کے رہے. تو وہ ہو سکتا ہے اگر لوگ کرنا چاہے تو، کیونکہ یہ ایک پرسیپشن بھی بنایا ہوا ہے. لیکن اس کے اگر آپ ان آیتوں پہ عمل کرتے ہوئے بھی آپ گزاریں گے تو ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی ان انوائرمنٹس میں اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے. ایک ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے، اور کبر سے بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، کہ دوسری طرف حدیث ہے کہ جس کے دل میں ذرے برابر بھی لا الہ الا اللہ ہے وہ جائے گا. تو جب اس کے دل سے نکال دیا جائے گا نا کبر، پھر اگر اللہ چاہے گا تو اس کو جنت میں ڈال دیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک دل کے اندر ہے ذرے برابر بھی، تو وہ جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا. تو کبر اتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس چیز سے بچنے کی ہم سب نے ہی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر اقرا. آ، کومل آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ بسم اللہ. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا آج کا ریفلیکشن ہمارے اچھے اخلاق کے اوپر زیادہ وہ ہے کہ ہم لوگ اچھے اخلاق، بے شک ہم لوگ اچھے اخلاق اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پورے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے مطلب کہ باہر اگر ہم جب نکلتے ہیں بزنس کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے، مگر سب سے پہلا ہمارا جو اچھا اخلاق ہونا چاہیے وہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان پورٹری کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اللہ کی نظروں میں۔ ہماری عبادتیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہمارا اخلاق اللہ کے ساتھ اس میں جھلک رہا ہو۔ اور دوسرا ہمارا اخلاق قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، جو اس کے سیکنڈ پارٹ میں آتا ہے کہ ہم جس طرح سے قرآن کو میمورائز کرتے ہیں، ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، ہم اس کو کیا نام ہے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے اچھے کیریکٹر کو جو ہے وہ مطلب کہ نکھارتا ہے جسے کہتے ہیں ہم۔ اور آخری جو ہمارا آتا ہے اچھا اخلاق وہ ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ کس طرح ہم جو ہے ان کی سنت کو فالو کرتے ہیں، کس طرح ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کو کس طرح ہم ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر۔ یہ نہیں کہ ہم لڑنے کے لیے بیٹھ جائیں، نہیں، مگر ہمارے اخلاق ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی سنت کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو پھر بعد میں جب ہم یہ سب چیزیں ہم کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارے اخلاق اتنے ہو چکے ہوں گے کہ ہم باقیوں کے ساتھ بھی ہم ان کو جو ہے وہ کیٹر کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ریفلیکشن۔ جزاک اللہ خیر. تو اچھی اپنے جن کے ایڈوائسز اور ریفلیکشن شیئر کیا ہے. تو ہمارا اخلاق اللہ کی طرف، ہمارا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس کا سب سے ایک ایزی، میں ایک سمپل طریقے سے اس کو اپنے کے کو میں اپنا یعنی کہ جیسے کہہ رہے کہ فیڈ بیک، سمپل طریقہ یہ ہے کہ اخلاق اللہ کی طرف کس طرح سے ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو. یہ اللہ کی طرف اخلاق ہو جائے. اللہ نے کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اللہ نے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا، میں ماں باپ کے ساتھ اچھا. اللہ نے کہا آواز کم رکھو، عام طور پہ میں آواز کم رکھ رہا ہوں. اللہ نے کہا درمیانی چال، درمیانی چال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق کس طرح سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تھے وہ اس طرح کاپی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کم رہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود
آتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کہا آپ نے قرآن پڑھے، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو پھر وہ اللہ کی طرف اخلاق جو پورا کرنا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایکٹ کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا. اور پھر وہ دوسری لوگوں کی طرف بھی اس طرح سے تھے. تو ایکٹ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا، اس پہ عمل کرنا، وہ آپ کو ان آیتوں پہ عمل کرنا سکھائے گا. ان آیتوں پہ عمل کریں گے، اللہ کا بھی حق پورا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ پورا کر. اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جا کے پورا کر. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جا کے اخلاق بہتر کرو. تو ادھر آپ پورا کرو گے تو وہ بھی اللہ کی بات مان رہے ہو، اللہ کی طرف اخلاق اچھا ہے آپ کا. تو سمپل چیزیں ہی ہیں، ایک دم سمپل چیزیں ہیں، سمپل فارمولا کرنے کے لیے چیزوں کا، وہ بس عمل کرنے کی دیر ہی ہے. جزاک اللہ خیر کومل. اما آپ کچھ کہنا چاہو؟ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ہاں، جی میں سارا تو نہیں سن پائی، لیکن جتنا سنا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی کوشش سے کبر سے بچنا ہے، اللہ. اور اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ وسلم. زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بہت سی اعمال کو درست کرنا ہے. اور کسی کو اگر بات بھی کہنی ہے تو کتنے صبر اور پیار سے کہنی ہے، اس کا بھی پتہ چلا ہے. تو بس ان سب باتوں پہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. آمین جزاک اللہ خیر. میں جب ان آیتوں کو دیکھتا ہوں نا تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ میرا اپنا ایک جیسے نظر ہے کہ یہ تربیت کر رہی ہیں. وہ سٹوری تو باپ بیٹے کی ہے، لیکن انسان کی خود کی تربیت ہو رہی ہے یہاں پہ ان آیتوں سے. تو یہ جو تربیت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہم اس تربیت کو اپنے عمل میں بھی لے کر پھر جو آگے ہمارے آنے والی ایک نسل ہے ہمارے بیچ میں، اس کے اندر بھی پھر ہم ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر اماں. آپ اکیلی ہو اماں؟ نہیں، علی انکل نے ساتھ سنا، وہ بھی دیتے ہیں دوسرا. بسم اللہ کچھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑا سا سنا ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور ہم سب لوگ تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں. اخلاق کا میں نے سنا، تو اخلاق تو شروع سے ہی ہمیں ہمارے گھروں سے ملتا ہے، ہمارے دین سے ملتا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو مطلب بہت ساری بے ترتیبی کی وجہ سے، اپنے کچھ عادات کی وجہ سے پسے پشت ڈال دیتے ہیں. ہم میں اصل میں ٹیمپرامنٹ کم ہو گیا ہے. ہمارے ارد گرد کے ماحول میں وہ چھوٹی چھوٹی ٹینشن چیزیں جو ہے نا، وہ ہم لوگ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں ہمارا تھوڑا توکل کی بھی کمی ہے. جلد باز بھی ہو گئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے. میانہ روی ختم ہو چکی ہے تقریباً. لیکن یہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری فرمائے، اور بھی لوگوں کو توفیق دے کہ وہ بھی جو ہے نا آپ کو، آپ جیسے لوگوں اور جتنے بھی لوگوں کو سنتے ہیں ان کی باتوں پر عمل کریں. اصل میں اخلاق ہے، اگر ہمارے اندر تھوڑی سی برداشت آ جائے. یہ جو ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، 2 منٹ 1 منٹ کا صبر ہے. اگر ہم جواب نہیں دیتے، تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ ہے، اس لمحے کو گزر جانے دیں. اس کو پکڑ کے مت رکھیں، ہم لوگ الجھ پڑتے ہیں. اور جب تھوڑا صبر کر لیتے ہیں تو پھر اگلے بندے کو خود بخود اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں نے اسے کہا ہے، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک طاقت دی ہے، وہ اخلاق ہے. اور آپ کا اخلاق یہ ہے کہ آپ نے درگزر کیا، آپ نے تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر کیا. اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاق کو آپ کو پتا ہے بہت بڑا درجہ دیتا ہے.
वो बहुत ज्यादा उसको पसंद किया जाता है। और माशाल्लाह, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा सा सुना, बहुत मजा आया। अल्लाह खुश रखे आपको। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह कबूल करे। हम सबका बैठना, हम सबका सुनना, ये सब इंसान के लिए इबादत की तरह ही है। और अल्लाह ने सुब्हानहू तआला ने बैठने का भी अजर देना है, वक्त लगाने का भी अजर देना है। तो इंशाल्लाह सब लोग बैठे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबसे कबूल करे। और मेन चीज़ है कि जो हम सुन रहे हैं उसको अमल में लाने की तौफीक दे। आमीन इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चले, अनम आप कुछ शेयर करें, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वाले- वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आखिर जो मेरा रिफ्लेक्शन है वो सबसे मिलता ही है कि हमें खुद को हम्बल रखना है और ग्राउंडेड रखना है जितना हो सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई खुशी मिलती है या कोई कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड लाइफ में होता है तो इंसान के अंदर किबर आ जाता है। तो अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। और दूसरा कि ये कि हम दूसरों की, अल्लाह ताला ने हमें कहा है, हुक्म दिया है कि हम दूसरों की बातों को गौर से सुने। और ये नहीं कि बिल्कुल प्रिटेंड करें कि हम सुन रहे हैं, लेकिन असल में हमें दिल से दूसरों की बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो सके और हम भी कुछ चीज़ों को ऐसा अडॉप्ट कर लें कि हमारे लिए अच्छा हो सके आखिर में। जज़ाकल्लाह खैर। मेन चीज़ तो यही है, इखलाक हम अपना बेहतर कर। आज की आयत तो पूरी ही इखलाक के बारे में बात कर रही थी। इस तरह से ही इस नसीहत का एंड भी हो रहा है। इंसान अपने इखलाक पे काम करे। और कई चीज़ें करने के लिए की गई हैं, कई चीज़ें मना की गई भी हैं, उनसे शुरू करें। अगर किसी तरह आज किसी ने कोई कहता है कि मैंने आज कोई स्टार्ट लेना है, कोई मैंने चीज़ बेहतर करनी है, तो जो इखलाक की चीज़ें बताई गई हुई है अपने चाल के बारे में और जिस तरह से आप बात करते हो, ये दो चीज़ों के बारे में, आवाज़ देखिए कम रखे, टोन अपना कम रखे, चाल अपनी बामकसद हो, ना घसीट के चल रहा हो ना भाग रहा हो, और चाल में से किबर निकाल दे। इन चीजों से स्टार्ट करे। कहीं से कोई स्टार्ट लेना तो इन चीजों से, अगर अगर किसी को आज हो क्या मैंने आज कुछ बदलना है, तो आज बदलने के लिए चीजें दी गई हुई हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इन चीजों पे अमल करने वाला बनाए। और जो ये नसीहत लुकमान ने अपने बेटे को दी है, हम इसी तरह से ही उस नसीहत को लेके, हमारे किसी ने कि अपने हमारे अपने वालिद ने ही हमें ये नसीहत की, उस तरह से लेके हम इसको अमल में लेके आए इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर आप सबका। आप लोग आज क्लास में आए, पार्टिसिपेट किया इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह फिर हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरत के इख्तिताम की तरफ किस तरह पहुंच रहे हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।